السلام علیکم نیو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. میں ہوں احمد قریشی. ہماری سیاسی جماعتوں میں وراثت جو ہے وہ چل پڑی ہے، اور جو قائدین ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے وہ خاندانوں سے ہیں، اور سب کو بڑے کئی سال ہو گئے ہیں سیاست کے اندر، اور سب کو اللہ میاں جو ہیں وہ لمبی عمریں دیں. لیکن ایک لمبی عمر کے بعد جو ہے سب نے جانا ہے، اور جب جائیں گے تو سب سیاسی جماعتوں کے اندر مسئلے کھڑے ہوں گے کہ اگلے لوگ جو قیادت میں آئیں گے سیاسی جماعتوں میں، سب میں، نون لیگ میں، تحریک انصاف میں، پیپلز پارٹی میں تو آلریڈی ہو گیا. ہم نے دیکھا جب شہادت ہوئی محترمہ بینظیر بھٹو کی تو ایک مسئلہ کھڑا ہوا، اور کیس بھی جو آج پروگرام میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ اسی حوالے سے ہے کہ ایک کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ جا رہا ہے جو شاید تعین کرے پاکستانی سیاسی جماعتوں میں وراثت کا جو سلسلہ ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا. اور یہ کیس ناہید خان صاحبہ نے کیا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریجیکٹ ہو گیا ہے، اور وہ لے کر جا رہی ہیں اب سپریم کورٹ. اچھا، کیوں یہ بہت اہم کیس ہے؟ یہ اہم کیس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ میاں سب کو لمبی عمریں دیں، لیکن ایک عمر کے بعد جو اس وقت قائدین موجود ہیں ہماری سیاسی جماعتوں میں، انہوں نے جانا ہے. ان کے بعد کیا ان کے خاندان سے لوگ اوپر آئیں گے، یا ایک نظریاتی کارکن ایک پارٹی کا، جیسے کہ محترمہ ناہید خان رہی ہیں ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی، کیا ان کا بھی حق ہے کہ وہ پارٹی اپنے نام رجسٹر کروائیں؟ اور انہوں نے کیا، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی 3P والی جماعت PPP کو اپنے نام سے رجسٹر کیا. لیکن کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتی، کیونکہ آلریڈی ایک سیاسی جماعت پارلیمنٹیرینز کے نام سے 4P کی جماعت PPP پارلیمنٹیرینز موجود ہے، اور ان سے آپ پرمیشن لیں. تو ناہید خان کا کہنا یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی کیا نہیں ہوں، میں بھی تو رہی ہوں، میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی ساتھی رہی ہوں، قریبی ساتھی رہی ہوں، اور یہ پارٹی جو ہے میں اس کو ڈچ کر دیا گیا تھا، اس کو میں اب رجسٹر کروا رہی ہوں. میرا کیوں حق نہیں ہے؟ کیوں ضروری ہے کہ میں خاندان سے ہوں تو پھر وہ پارٹی جو ہے میرے نام آ سکتی ہے؟ تو یہ بہت اہم کیس ہے، اور یہ کیس جو ہے اب سپریم کورٹ جا رہا ہے. اس کے تمام کاغذات جو ہیں وہ میرے پاس ہیں. بہت اہم ہے، بہت انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے. اس پہ کوئی پاکستانی سیاسی جماعت بات نہیں کر رہی، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بہت اہم ہوگا. یہ کاغذات، یہ پیپرز جو ہیں، یہ ایٹ کیو پیج جو ہمارا فیس بک پہ ہے اس پہ میں پوسٹ کر رہا ہوں، یہ آج رات پوسٹ ہو جائے گا. اس کو آپ ضرور دیکھیں جو آپ لوگوں میں سے انٹرسٹڈ ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے محترمہ ناہید خان میرے ساتھ تھیں، اور میں نے ان سے یہی بات شروع کی. میں نے کہا آپ تو ہلانے جا رہی ہیں پاکستانی سیاسی جماعتوں کو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ مطلب پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، زرداری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو، آپ یہ کیوں کیس کر رہی ہیں؟ کیا آپ صدر آصف زرداری صاحب کو تنگ کرنا چاہ رہی ہیں، ان کو ہراساں کرنا چاہ رہی ہیں؟ آصف زرداری صاحب نے تو ڈوئل آفس، دیکھیں میں آپ قریشی سے میری بات سنیں. جب اگر آپ کو یاد ہو جب یہ پریزیڈنسی میں تھے تو ڈوئل آفیسز کا کیس ان کے خلاف رجسٹر ہوا تھا. ان کو کہا گیا تھا یا آپ سیاست کریں یا پریزیڈنسی چلائیں. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو رپورٹڈ فیصلہ ہے، جو ان کی سٹیٹمنٹ وسیم سجاد صاحب ان کے لائر تھے، وہاں انہوں نے جمع کروائی تھی سٹیٹمنٹ. اس کا جواب یہ کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی، اٹس این NGO اینڈ اے پرائیویٹ ایسوسیشن. PPP جو ہے PPP ٹرپل پی، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی تھی، اس کو آصف زرداری صاحب نے ایک NGO اور ایک اس کو پرائیویٹ ایسوسیشن ڈکلیئر کیا، اور کہا کہ اصل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین وچ از ہیڈڈ بائی مختوم امین فہیم. اس کے بعد میں نے جب میں نے یہ سٹیٹمنٹ پڑھی، اٹ واز رپورٹڈ ان آل دا پیپرز، میں نے یہ سٹیٹمنٹ پڑھی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نے جہانگیر بدر صاحب اس وقت سیکرٹری جنرل تھے، ان کو لیٹر لکھا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ نہیں، وہ سیکرٹری جنرل کس کے تھے؟ پارلیمنٹیرینز کے یا PPP کے؟ نہیں، PPP کے سیکرٹری جنرل تھے وہ اس وقت. میں نے ان کو، وہ although کہ ہی واز الیکٹڈ ایز سینیٹر آن PPP 4Ps پہ، لیکن سیکرٹری جنرل وہ PPP کے تھے. میں نے ان کو لکھا کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ کتنی بڑی سیاسی پارٹی جس کے 2 قائدین شہید ہوئے ہیں، ہزاروں کارکنوں کے کوڑے، پھانسیاں، جیلیں، کہ آپ اس پارٹی کو ایک NGO بنا دیں. ایدر یو withdraw the statement، یا میرے پاس رائٹ ہے کہ ٹو اپروچ یہ الیکشن کمیشن اور میں ورکرز کے بہاف پہ اس پارٹی کو رجسٹر کروں. انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا. انہوں نے 20 days I waited 3 weeks.
He didn't reply. تو پھر آپ گئی اس کو کروانے؟ پھر اس کے بعد میں الیکشن کمیشن میں گئی. میں الیکشن کمیشن میں 4 مارچ کو گئی. 15 مارچ واز دا لاسٹ ڈیٹ. 2013 کو 15 مارچ واز دا لاسٹ ڈیٹ سننے کی. ہماری ہیئرنگ فکس ہوئی 19 تاریخ کو. فرسٹ ہیئرنگ ہوئی, اس میں ان کا سمبل میں کھڑی ہو گئی. میں نے الیکشن کمیشن جو بیٹھے ہوئے تھے سن رہے تھے, میں نے ان کو کہا کہ جب تک آپ میرے کیس کا فیصلہ نہیں کرتے آپ ان کو سمبل الاٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے سمبل ان کا روک دیا. اس پہ یہ ہوا کہ ایک دم 22 تاریخ کو ایک انادر اپلیکیشن آئی جس میں جہانگیر بدر واز آؤٹ, لطیف کھوسا صاحب سیکرٹری جنرل, 3 ممبرز کی پارٹی تھی. بلاول واز ایون not the chairman of that party because that time he was not qualified. یہ کون سی پارٹی ہے؟ پارلیمنٹیرینز؟ نہیں, میں بتاتی ہوں نا, پاکستان پیپلز پارٹی, جو 22 کو ایک نئی اپلیکیشن آئی جبکہ لاسٹ ڈیٹ 15 تھی. 22 کو نئی اپلیکیشن آئی with 3 members پارٹی. لطیف کھوسا سیکرٹری جنرل, بیرسٹر مسعود کوثر تھے, لیٹر آن ہی واز آلسو ریمووڈ, اور ایک ان کا زرداری ہاؤس میں کمپیوٹر کا پہ کام کرتا ہے لڑکا امجد, اس کو فائنانس سیکرٹری بنایا. اینڈ بلاول واز پیٹرن ان چیف. اس پہ آرگومنٹ ہوا اور اس پہ سارے آرگومنٹ ہوئے. لطیف کھوسا گورنمنٹ آف پاکستان کی, کیونکہ پی پی او 2002 کے تحت وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور وہ ہولڈ نہیں کر سکتے تھے کوئی پولیٹیکل آفس, لیکن انہوں نے زبردستی, جس طرح اور گندے فیصلے الیکشن کمیشن نے کیا نا, انہوں نے یہ پارٹی سارے میری کنٹینشنز, آپ کو میں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بھیج دوں گی, آپ اس کو بھی پڑھیں. انہوں نے میری ساری باتوں کو قبول کیا کہ ان کی جو بھی الیکشن کی کمیشن میں پارٹی رجسٹر ہونے کی یا انلسٹ ہونے کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں یہ سب انہوں نے پوری کی ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ یہ پارٹی جو ہے نا وہ جو لوگ ہیں بلاول تو خیر اس وقت چیئرمین بھی نہیں تھے, وہ بھٹو صاحب کی لیگیسی کو زیادہ بہتر طریقے سے کیری کر سکتے. ناہید خان از ناٹ پی پی پی, آصف زرداری ای سی پی کا فیصلہ تھا, اینڈ لطیف کھوسا وہ بھٹو صاحب کی لیگیسی کو کیری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو چیلنج کیا, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ گئی, میں نے اس فیصلے کو یہ فیصلہ ہو گیا ہے جی. اب آپ کیا کریں گی؟ میں اگر آپ فیصلے کو آپ کہاں جا رہی ہیں نہیں, پہلے آپ مجھے بتائیں. نہیں, آپ گھر بیٹھ جائیں گی؟ نہیں, میں گھر کیوں بیٹھوں گی؟ تو کیا کر رہی ہیں؟ I'm not a weak person. تو کیا میں گھر کیوں بیٹھوں گی؟ I'll fight. یہ تو لیگل کیس ہے, کہاں جا رہی ہیں؟ میں لیگل کیس ہے, میں بھی لیگل پوائنٹس پہ بات کر رہی ہوں, میں بھی لیگل پوائنٹس سے ہی ان کے وہ کروں گی. آپ کو میں بتاتی ہوں نا, اس فیصلے کے اندر انہوں نے نہ تو کانسٹیٹیوشن کو رہنے دیا, نہ انہوں نے کوئی لا کو رہنے دیا, جو جن کا کام ہے پروٹیکشن کرنا ان چیزوں کی, وہ خود ساری وائلیشن ہے. نہ وہ انہوں نے اگر ہم ناظرین کو سمجھانے تھوڑا سا بریفلی مختصراً, جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ میری کنٹینشن کو ایکسیپٹ کیا کہ لطیف کھوسا صاحب گورنمنٹ آف پاکستان کی سروس میں تھے. اٹ از اے ڈیفیکٹ بٹ اٹ از کریکٹیبل. مطلب آپ کون ہوتے ہوں گے یہ ڈیفائن کرنے والے, بھئی ایک لا بنا ہوا ہے, آپ اس کو کس طرح لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ایک سیاسی جماعت موجود ہے جو الیکشن آپ کمیشن کو میں بتا رہی ہوں نا, آگے میں جا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ بیسک, انہوں نے پرائم پارٹی جو ہے نا وہ اب بنا دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, یعنی جس کے ہیڈ اس وقت زرداری صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے رجسٹر کروائے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کا نام یوز کرے گا, ان کو وہاں سے ان سے کنسنٹ لینی پڑے گی. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر زرداری صاحب نے ڈسون کیا تھا, کہا تھا پرائیویٹ ایسوسیشن ہے یا این جی او ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے ہی بھیجا تھا ان کو یہ رجسٹر کرانے کے لیے. آئی واز دا فرسٹ ون, آئی واز دا فرسٹ اپلیکینٹ جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا نام ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. مطلب یہ کیا اچھا, اس سے پہلے کہ میرے ویورز کنفیوز ہوں, میں ایک سوال آپ سے پوچھ لوں. مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے بیسک چیز یہاں پہ وہ یہ ہے کہ پارٹی پیپلز پارٹی پر حق ان کا ہے جو وراثت میں جن کو مل رہا ہے, یا ان کا ہے جو نظریاتی کارکن شروع سے رہے ہیں؟ وہ نہیں, وہ یہ بیٹل تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت اس کے اوپر مور لگا دی ہے کہ یہ وراثت ہے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وراثت ہے آصف زرداری کی اور ناہید خان کی, وہ اس کے وارث ہے. وہ آصف زرداری کی اور لطیف کھوسا کی, ناہید خان جیسے کارکنوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ سٹیمپ میری پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر نہیں ہوا, یہ میرے اوپر یہ دھبا اگر پارٹی یہ آپ کو مل جائے تو یہ پیپلز پارٹی رہے گی؟ کیوں نہیں رہے گی؟ پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ دیکھیں میری بات یا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ؟ دیکھیں بلاول کی میں بعد میں کرتی ہوں.
پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے. نہ تو بھٹو صاحب نے اس کو کبھی سیاسی اپنی ذاتی جاگیر بنائی اور نہ بی بی نے اس کو کبھی ذاتی جاگیر بنائی. بھٹو صاحب نے بھی, جب آپ کو یاد ہو تو جب انہوں نے وہ نومینیٹ کیا تھا تو شیخ رشید جو سینئر وائس چیئرمین تھے پارٹی کے, ان کو کیا تھا. بیگم صاحبہ تو بعد میں آئیں جب سب نے کہا کہ کیونکہ وہاں بھی گروپس ہوتے تھے اس وقت بھی لیفٹ اور رائٹ کے, کہ بھئی جو بھی وہ ہیں آپ, بیگم صاحبہ ایک نان کانٹروورشل شخصیت ہیں کیونکہ بھٹو صاحب جیل میں تھے, کہ بیگم صاحبہ اس کو ہیڈ کریں. بی بی نے پھر سٹرگل کی, بی بی نے اپنی سٹرگل سے بھٹو صاحب کی لیگیسی کو کیری کیا. لیکن بی بی نے کبھی بھی اس پارٹی کو یا کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری خاندانی وراثت ہے, کبھی بھی. بالکل, یہ تو فیکٹ ہے, کہیں پہ بھی ان کو ریکارڈ پہ وہ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں لیکن آپ اگر اس کو بالفرض یہ فیصلہ, اگر آپ ظاہر اب نیکسٹ سٹیپ آپ کا سپریم کورٹ ہی ہے, تو اگر آپ سپریم کورٹ جاتی ہیں اور سپریم کورٹ آپ کو یہ صدارت دے دیتے ہیں پی 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 کی, تو پیپلز پارٹی رہے گی کیا؟ لیگیسی, اس وراثت یا لیگیسی کے بغیر. میری وراثت نہیں ہے نا یہ, نہ میری, میں تو اس آئیڈیالوجی کی وارث ہوں جس کے میں نہیں ہزاروں کارکن ہیں, لاکھوں لوگ ہیں اس ملک کے غریب عوام, اس ملک کے وہ مفلوق الحال لوگ جن لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی بنائی گئی تھی, جن غریب ہاریوں, مزدوروں, کسانوں, خواتین, طلبہ جو ہیو ناٹس تھے اس ملک کے, جن کو ہم انویزیبل جو ہے نا پیپل کہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ پارٹی. اچھا, یہ پارٹی آپ کو پتہ ہے محترمہ اللہ خیر صاحبہ کہ پچھلے دور میں اتنا کرپشن اور اتنی مس گورننس ہوئی تھی کہ اب تیر پہ, مطلب اب 2018 کے انتخابات میں اگر یہ مل بھی جاتی ہے آپ کو, تو اتنی کریڈیبلٹی خراب ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی, آپ اس کو ریوائیو کر سکیں گے؟ پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی نہیں خراب, پھر آصف علی زرداری کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی, اس کے وزیروں کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے. پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے, پیپلز پارٹی کی ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک لیگیسی ہے جو 50 سال سے 1967 میں پارٹی بنی, آج تک لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں نا, اور یہ پارٹی آج بھی کارکن اس اور اسی لیے آپ کھڑی ہو رہی ہیں, اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں قریشی صاحب, میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں, اس پارٹی کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ واحد پاکستان کی ایک لبرل اور پروگریسو پارٹی ہے جس نے جو ایج دیتی ہے ان لوگوں کے لیے جو لیفٹ کی سوچ کے لوگ ہیں, جو پاکستان کے اندر جو لوگوں کو یہ جو ہیو ناٹس ہیں, جن لوگوں نے جو طبقاتی نظام میں ہم پھنس گئے ہیں نا کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور جو لوگ اس ملک کی بیک بون ہے, فارمرز ہیں, جو مزدور ہیں, وہ بیچارے آج کہیں کھڑے, اور ان کو کوئی ریپرزینٹ نہیں کر رہا, نہیں ریپرزینٹ کر رہا, مین سٹریم میں کوئی نہیں کر رہا. اچھا, ایک سوال ہے, آپ نے بڑا مشکل کھڑا کر دیا ہے ویسے, یہ کوئی اور سیاسی جماعت اس پہ بات نہیں کر رہی ہے آپ کی کیس کے اوپر, لیکن مجھے پورا یقین ہے سب غور سے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ کل یہ چیزیں جو پیپلز پارٹی میں آج ہو رہی ہیں یہ کل ان کی سیاسی جماعتوں میں بھی ہونی ہے, ٹرانسفر آف پاور ہونا ہے, نئے لوگوں نے آنا ہے, یہ ہوگا, یہ ایک وہ ہے نظام ہے. تو اب یہ جو آپ نے کھڑا کر دیا ہے, یہ تو آپ کو سیاسی سپورٹ تو کوئی نہیں دے گا اس میں. دیکھیے سیاسی سپورٹ میں نے تو کہا ہے, میں نے تو اپیل کی ہے اپنی سٹیٹمنٹ بھی کی, انٹیلیجنسیا سے, تمام اوپینین میکر سے, تمام لوگوں کے پاس میں جاؤں گی. میں اس کو یہاں نہیں چھوڑوں گی جب تک اس ملک کے اندر انصاف ایک ایک انسان کو نہیں ملے گا. یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ادارہ ہے, اسٹیٹ کا پلر ہے, اگر اسٹیٹ کے پلر کے لیے میرے جیسے لوگ بھی, میں تو اپنی بات کر رہی ہوں نا, جو بیچارے غریب, آج میں نے اس بچی کا کیس دیکھا طیبہ کا, اس کے باپ کو کس نے مجبور کیا, اس کے باپ کو یا پیسہ دیا گیا یا اس کے باپ کو فورس کیا گیا, کون سا انصاف ہے؟ اچھا, میرے پاس وقت بالکل ختم ہے. آخری میرا آپ سے سوال یہ ہے, قانونی طور پہ اعتبار سے آپ سپریم کورٹ ڈیفینیٹلی جائیں گی, نیکسٹ سٹیپ آپ کا یہی ہوگا. اگر سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے اس آرڈر کو ہائی کورٹ کے, اور آپ کو آرڈر مل جاتا ہے کہ آپ رجسٹر کریں اور یہ پارٹی جو ہے آپ کی صدارت میں ہے, تو اس کا قانونی کیا اثر ہوگا آن دا گراؤنڈ؟ میں سپریم کورٹ سے انصاف کی امید رکھتی ہوں, اور میری لا پوائنٹس ہیں, میں یہ نہیں کہ میں کوئی فیور مانگ رہی ہوں, میں لا پوائنٹس پہ کہہ رہی ہوں بات کریں. دیکھیں یہ قریشی صاحب, اگر یہ فیصلہ لگ گیا تو یہ ساری زندگی کے لیے ہم لیکیز بنیں گے ان لوگوں کے جو مافیا پولیٹیکل سسٹم کو ہمارے کنٹرول کر رہا ہے, جو مافیا ہمارے ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اگر مل جاتی ہے صدارت یہ اور پارٹی رجسٹر, تو پارلیمنٹیرینز کا کیا ہوگا؟ پارلیمنٹیرینز تو پھر زرداری صاحب جانے اور پارلیمنٹیرین جانے. پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی ورکرز کی جماعت ہے, پاکستان کے غریبوں, مزدوروں, ہاریوں, کسانوں کی جماعت ہے. تو اگر یہ رجسٹر ہو جاتی ہے پی 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 اور سپریم کورٹ آپ کی بات مان لیتی ہے, تو بیسیکلی ہوگا یہ کہ ہمارے پاس پھر ایک پی 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 الیکشن لڑے گی اور ایک
पार्लियामेंटेरियंस वो लड़ेंगे लड़े, बेशक लड़े, हमें कोई एतराज नहीं किसी और जो पीपल्स पार्टी की वोट बेस है वो फिर फैसला करेंगे कि या आपको वोट दें या उनको बिल्कुल हम पार्लियामेंटेरियंस लोगों को पे दें। छोड़ते हैं ना, हम तो पाकिस्तान के उन लोगों पे छोड़ते हैं जिनके लिए ये पार्टी तो बनाई बड़ी गई थी। दिलचस्प गरीबों, सिचुएशन होगी। मजदूरों, हारियों से हम वोट मांगेंगे, हम पाकिस्तान के लोगों के पास आप जाएंगे। ऐसे उनको बड़ी खतरनाक बात कर रही हैं, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो कल ये भी हो सकता है कि नून लीग के अंदर से एक और पार्टी निकले और वो कुरैशी वोट साहब, ले। आप क्या समझते हैं कि मियां साहब नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, जरदारी साहब नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, इमरान खान नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है? डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स ऑन गोइंग। बात यह है कि उसमें अगर अहमद कुरैशी को कोई अलग करता है तो मैं कौन होती हूं उस पर एतराज करने वाली? लेट द सिस्टम रन, डेमोक्रेटिक सिस्टम रन। हमारे ये सिस्टम है नहीं, लेकिन आप बहुत बड़ा चैलेंज करने जा रही हैं सिस्टम को। मैंने चैलेंज लिया है और आई विल फाइट। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आई विल गो टू एवरीवन। मैं सबके ज़मीर को झंझोड़ूंगी कि बताओ जो डेमोक्रेसी करते हो, ये कितनी डेमोक्रेसी है जो मुझे फैसला दिया गया। इस पे अगर नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगी कि सब अपनी अपनी पार्टियों की यही करेंगे। फिर जो मैं कारकुनों को ये कहूंगी कि तुम सब इनके लैकीज बन के रहोगे और ये तुम्हारे शहंशाह होंगे। बिल्कुल खत्म है। और मैं नाज़रीन से भी कहूंगा कि अगर ये बहुत अहम केस है, क्योंकि आज जो ये बात कर रही हैं ये बाकी सियासी जमातों में भी होना है। लोगों ने जाना है, लंबी उम्रें दें सबको अल्लाह जो है, लेकिन लोगों ने जाना है, दूसरों ने आना है। ये मसाइल आगे भी होंगे दूसरी सियासी जमातों में, उसका टेस्ट जो है वो आज इस केस में हो रहा है। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे साथ रहिएगा वक्फे के बाद में। ओके बैक, आप देख रहे हैं @Q। अल जज़ीरा जो है वो कतर में मौजूद टीवी चैनल है, मशहूर है। जो लोग दिलचस्पी रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उनको पता है अल जज़ीरा कितना अहम चैनल है। और आपको खुशी होगी ये जान के कि अल जज़ीरा जो कि अरबी में भी आता है और अल जज़ीरा इंग्लिश में भी है। और जो इंग्लिश में है वो तो अमेरिका और यूरोप और दुनिया भर में देखा जाता है। मतलब मेरे ख्याल में एक रशिया टुडे अंग्रेज़ी चैनल और एक अल जज़ीरा इंग्लिश है, और फिर ज़ाहिर है BBC और CNN तो है ही। तो अल जज़ीरा जो है वो बहुत अहम चैनल है। और आपको खुशी होगी जान के कि अल जज़ीरा जो है वो अब प्लेटफॉर्म बन चुका है कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसका। और अभी उन्होंने जो है, और मैं हैरान होता हूँ, यानी हम पाकिस्तान में भी हम भी बात कर रहे हैं कश्मीर पे पाकिस्तानी मीडिया में, लेकिन हम उस तरह से तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है उसकी प्रेजेंटेशन उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह अल जज़ीरा कतर में बैठा हुआ कर रहा है। और क्या ज़बरदस्त काम कर रहा है। और अभी लेटेस्ट जो उन्होंने चीज़ दिखाई है अपने स्क्रीन पे, वो एक प्रोग्राम है ख़ास, और उस प्रोग्राम का नाम ही आप देखिए कितना खूबसूरत है। ये स्क्रीन पे देखिए आप, कश्मीर बोर्न टू फाइट। कश्मीर बोर्न, कि हम पैदा हुए हैं लड़ने के लिए। कश्मीर में हम पैदा हुए हैं लड़ने के लिए। कश्मीर बोर्न टू फाइट पूरा प्रोग्राम है। इसका लिंक जो है मैंने हमारे फेसबुक पेज @Q पे शेयर किया हुआ है। इसके बस शुरू में आपको दिखा दूं, बहुत खूबसूरत है, देखिए। The most militarized zone in the world isn't in Syria or Iraq. It's in Indian-administered Kashmir, where fighting has continued for 30 years. Despite more than 500,000 soldiers stationed here, there's still no peace. Instead, Kashmir may have reached a violent tipping point. ये @Q पेज पे हमारे इसकी लिंक मौजूद है। अगर आपको वक्त मिले ज़रूर देखिएगा, वक्त ना मिले इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अंग्रेज़ी में है। अल जज़ीरा की इंग्लिश में बेहतरीन प्रेजेंटेशन है। और ये वो बात जो हमें पाकिस्तानी मीडिया को करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे। ये एक अरबी चैनल है, कतर का है, जो कश्मीर पे इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग कर रहा है। इसे शेयर करें, आप इसे शेयर करें। अच्छा, मैं आपको दो नौजवानों की इस वक्त कहानी दिखाने जा रहा हूँ। दो नौजवान, एक लिबरल और एक मुजाहिद मजहबी। एक मजहबी मुजाहिद और एक लिबरल, और दोनों मकबूजा कश्मीर के। एक का नाम है अफजल गुरु मुजाहिद, जिन्हें 9 फरवरी 2013, 9 फरवरी आज से 4 साल पहले, परसों यानी कि उनकी बरसी थी। 4 साल गुजर गए। उनको दुनिया में बहुत सारे बदतरीन जेल हैं। उन बदतरीन जेलों में एक का नाम है तिहाड़ जेल, जो कि धब्बा है भारत के चेहरे पे। इसका नाम है तिहाड़ जेल, और ये नई दिल्ली में है।
اور یہ بہت ہی گندا جیل ہے. اس میں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, اور ان کی میتیں جو ہیں ان کے گھر والوں کو نہیں واپس کی جاتی. وہاں پہ 11 فروری 2013 کو افضل گرو کو شہید کیا گیا. ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. ان کے خلاف کیس نہیں تھی, ان پہ الزام تھا. ان پہ کیا الزام تھا؟ ان پہ الزام صرف اتنا تھا کہ وہ کشمیری ہیں اور وہ کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. اور آج 11 فروری لیکن 1984 میں ایک اور نوجوان کشمیری, لیکن یہ ایک لبرل جسے ہم کہیں گے ایک طرح سے, لیفٹسٹ سے, مقبول بھٹ شہید. مقبول بھٹ جو ہے ایک نوجوان کشمیری مجاہد اس طرح سے نہیں تھے لیکن فدائی تھے. اور مقبول بھٹ نے جو ہے بھی تحریک آزادی کشمیر میں زبردست حصہ لیا. مزیدار بات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں بھی کچھ عرصے رہے اور یہاں پہ بھی جیل میں تھے. یہ تصویر ہے ان کی, لاہور جیل کی ہے, 1971 کی ہے میرے خیال میں. اس وقت انہوں نے کوئی پاکستانی طیارہ جو ہے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی, شاید انڈیا سے یہاں لانے کی, یا ایسے کچھ کوئی کیس تھی. بہرحال یہ دونوں نوجوان کشمیر کے آزادی کے لیے کام کرتے رہے ہیں. ایک مجاہد, ایک لبرل, کاز دونوں کا ایک ہی. اور اس پہ بہت خوبصورت رپورٹ فروری شہدائے کشمیر کا مہینہ ایٹ کیو ٹیم کے وقار ملک نے پریپیئر کی ہے. یہ رپورٹ دیکھیں. ایک بھارتی عدالت میں جہاں پر مقبول بٹ پر دشمن کے ایجنٹ ہونے کا مقدمہ چل رہا تھا, مقبول بٹ نے کہا مجھے خود پر لگایا گیا الزام تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں. ہاں, مگر ایک ترمیم کے ساتھ کہ میں دشمن کا ایجنٹ نہیں ہوں بلکہ میں ہی دشمن ہوں. مجھے اچھی طرح پہچان لیا جائے, میں ہی کشمیر میں آپ کے غیر قانونی قبضے کا دشمن ہوں. 11 فروری 1984 کو دہلی کی تہاڑ جیل میں مقبول بٹ کی پھانسی کے بعد ہر سال اس روز ریاست کی آزادی و خود مختاری کے حامی کشمیری ریاست کے اندر اور دنیا بھر میں روشنی کے شہید اول اور عظیم شہید کی برسی پورے عقیدت و احترام سے مناتے ہیں. شہید بٹ صاحب اس راستے پر نکلا, اس کو پھانسی دی. اس کے پھانسی ہونے کے بعد میں بھی ہمیں بہت تنگ کرتے تھے. ہمارے گھر پر آرمی ریڈ کرتے تھی. اس نے قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ آزادی لڑو. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی دعوے دار بھارت کی سرکار اور مرکزی سیاسی دھارے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک آزادی پسند کو قتل کرنے کے 30 سال بعد بھی اس کی میت کو جیل میں رکھنے میں بھارت سرکار کو کوئی ناانصافی نظر نہیں آتی. مقبول بٹ کے لیے ایک قبر سری نگر کے مزار شہداء میں منتظر ہے اور دوسری ان کے آبائی گھر کے آنگن میں ان کے دوسرے بھائیوں کے پہلو میں. مقبول بٹ کی شہادت کے 30 سال بعد یہ بھی فروری کا مہینہ تھا جب ایک اور سرفروش مگر بے گناہ کشمیری کو بھارتی ظالموں نے دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر شہید کر دیا. ان کا نام محمد افضل گرو تھا. بھارتیوں نے جب سوپور کے ایک گاؤں دوابگاہ کے رہنے والے اس معصوم کشمیری کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا, اس وقت ان کی عمر صرف 43 برس تھی. State is so paranoid about one person and they are so incompetent to handle a law and order situation that they must do a hanging in such secrecy. So much so as to not even permit the wife and child and family to have one last meeting with him. This time they didn't give it. And not only did they not give it, they made a mockery of this so-called information by sending a speed post which they knew will not come. الزام لگایا گیا تھا کہ دسمبر 2001 کو جب مبینہ طور پر دہشت گردوں نے دہلی میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ کیا تو گرو حملہ آوروں کی معاونت کرتے ہوئے مرکزی کردار ادا کر رہا تھا. یہ سراسر تہمت تھی, لیکن اس کے باوجود بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے گرو کو 3 دیگر افراد کے ساتھ گرفتار کر لیا. And he was picked up, he was tortured very brutally in indescribable ways. I feel sorry for the BJP because every time anything happens, the BJP is, with both hands raised, shouting from rooftops, Congress is soft on terrorists because they have not hung Afzal. They never talk of any other hanging. Why was only Afzal's hanging on top of their list? بھارتیوں نے مزید ظلم یہ کیا کہ پھانسی سے قبل نہ تو گرو کے گھر والوں کو مطلع کیا اور نہ ہی پھانسی کے بعد ان کی میت خاندان کے سپرد کی, بلکہ مقبول بٹ شہید کی طرح افضل گرو کو بھی تہاڑ جیل کے اندر ہی دفن کر دیا گیا. گرو کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد مئی 2015 کو مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر فاروق عبداللہ نے بھارتی انگریزی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ اعتراف کیا تھا, ہمیں آج یہ بات پسند آئے یا نہ آئے مگر حقیقت یہی ہے کہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم منموہن سنگھ کی حکومت نے افضل گرو کو محض سیاسی مفادات کے تحت پھانسی دی تھی. گرو کی شہادت کے ایک روز بعد 10 فروری 2013 کو برطانیہ کے معروف اخبار گارڈین نے
ایک طویل آرٹیکل میں لکھا تھا کہ افضل گرو کی موت بھارتی جمہوریت کے دامن پر ایک ایسا سیاہ دھبہ ہے جو کبھی نہیں مٹ سکے گا۔ 12 جنوری 2016 کو افضل گرو کی شہادت کی یاد سے ایک بار پھر پاکستان اور مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں جب یہ خبر آئی تھی کہ گرو کے اکلوتے بیٹے غالب افضل گرو نے میٹرک کے امتحان میں 95% نمبر لے کر ممتاز ترین پوزیشن لی ہے۔ اس ساری صورتحال کو کوٹلی آزاد کشمیر کے نامور شاعر محمد یامین نے یوں امر کر دیا ہے: کہاں تو سویا خبر نہیں، خبر نہیں، قبر نہیں، مگر یہ بندے نثار تیرے، کروڑوں دل ہیں بیزار تیرے۔ فروری شہدائے کشمیر کا مہینہ، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور واپس آئیں گے۔ ایک پاکستانی طلبہ تنظیم جو واشنگٹن پہنچ گئی، کیسے، میں آپ کو دکھاتا ہوں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو۔ ایک بہت پاکستان بھرا ہوا ہے طلبہ تنظیموں سے، بہت ساری ہیں پاکستان میں۔ ان میں ایک ہے، اس کا نام ہے المحمدیہ اسٹوڈنٹس پاکستان، 2009 میں بنی تھی، اور یہ کیریئر کاؤنسلنگ اور یوتھ ایکٹیویٹیز، جس طرح طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں بڑی یونیورسٹیز میں، پنجاب یونیورسٹی ہو گئی، پشاور یونیورسٹی ہو گئی، کراچی یونیورسٹی ہو گئی، کوئٹہ ہو گئی، فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہو گئی، شکارپور میں سندھ یونیورسٹی ہو گئی۔ تو اس طرح کی بہت سی جگہوں پہ یہ کام کر رہی ہے، اسٹوڈنٹ تنظیم ہے، اور بیسکلی ان کا پلیٹ فارم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان اور پرو پاکستان اور آئیڈیالوجی پاکستان کی اور قائد اعظم کا پاکستان اور علامہ اقبال کا پاکستان، اس پہ کام کریں۔ اچھا، اچانک یہ تنظیم خبروں میں آئی، فرینکلی میں بھی نہیں جانتا تھا اس تنظیم کو، لیکن اچانک 28 دسمبر کو صدر اوباما جاتے جاتے، وہ جو آخری ان کے 3-4 دن تھے، اس میں انہوں نے کچھ آرڈرز جاری کیے۔ ان میں سے ایک آرڈر یہ تھا کہ اس پاکستانی طلبہ تنظیم کو اس پہ سینکشن لگا دیے، اس پہ سینکشن عائد کر دیے، پابندیاں۔ کیا سینکشن؟ کہ مطلب فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں کر سکتی ہو رہی ہو۔ اچھا، ویسے بھی اس تنظیم کے کوئی انٹرنیشنل پریزنس تو ہے نہیں، تو لیکن بہرحال نام یہ سامنے آ گئی۔ میرے خیال میں انڈیا نے یہ کہا ہوگا، یہ اوباما، اور انڈیا بہت قریب تھا صدر اوباما سے، بہت قریب، تو جاتے جاتے صدر اوباما نے جو ہے وہ اس تنظیم کو بھی ڈال دیا۔ اب اس تنظیم کا کہنا یہ ہے کہ لشکر طیبہ اور یہ سب بین ہو چکی تھی 2002 اور 2003 میں، اور ہم تو کام کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں فرسٹ ایڈ اور کیریئر کاؤنسلنگ، تو کیوں یعنی ان کو ڈالا گیا ہے؟ اور لیکن جو مزیدار بات ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ تنظیم ٹرمپ انتظامیہ سے یہ کہنے جا رہی ہے، اور جو وہاں، اچھا یہ جو پابندیاں عائد ہوئی ہیں یہ امریکی وزارت خزانہ نے، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ، انہوں نے عائد کی ہے اوباما انتظامیہ میں، صدر اوباما کی جو حکومت تھی۔ اچھا، اب جو مزیدار بات ہے کہ یہ جو طلبہ تنظیم ہے پاکستانی، یہ بھی پولیٹکس کھیلنے جا رہی ہے۔ یہ بیسکلی اب ٹرمپ انتظامیہ کو خط لکھ رہے ہیں، اور امریکی جو وزیر خزانہ ہے ان کو خط لکھ رہے ہیں، اور ان سے کہنے، اول تو ان کو ثبوت دینے جا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے دہشت گردی سے، اور دکھانے جا رہے ہیں کہ ہم ایگزیکٹلی کر کے رہے ہیں۔ اور جو دوسری اہم بات ہے، وہ ٹرمپ انتظامیہ سے یہ کہنے جا رہے ہیں کہ صدر اوباما نے جو اقدام لیا یہ تعلیم دشمن اقدام تھا، یہ تعلیم پر حملہ تھا، اور آپ جو صدر اوباما غلط کام کر کے گئے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ اسے ٹھیک کرے۔ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اس کو دیکھنا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہ تنظیم ہے کیا؟ اس پہ پابندی لگی ہے اچانک سے۔ میں نے بھی جاننے کی کوشش کی کہ ہمیں پتہ چلے تو آخر یہ کیا تنظیم ہے، یہاں پہ کیوں انٹرنیشنل سینکشن صدر اوباما جاتے جاتے لگا کے چلے گئے۔ اس وقت میرے ساتھ ہیں لاہور سے محمد راشد صاحب، جو کہ صدر ہیں المحمدیہ اسٹوڈنٹس پاکستان کے۔ تو راشد صاحب مجھے بتائیں پہلے تو یہ تنظیم ہے کیا، یہ المحمدیہ اسٹوڈنٹس، کیوں یعنی اتنی اہمیت اس کی کہ امریکہ نے، صدر اوباما نے جاتے جاتے پابندی لگا دی؟ المحمدیہ اسٹوڈنٹ ہم ملک بھر میں طلبہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہم مختلف سرگرمیاں کرواتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تعلیم کے حوالے سے ہم مختلف ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، جس میں ہمارے بہت سارے پروگرامز ہیں، جس میں ہمارا کیریئر کاؤنسلنگ کا پروگرام ہے، طلبہ کو نیکسٹ فیوچر میں کون سی فیلڈز کو جوائن کرنا ہے اس کا ہم مکمل تعارف کرواتے ہیں، اس کے لیے ورکشاپس کا ہم ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم طلبہ کے لیے ایکسلنس ایوارڈز، جو اچھے مارکس اسٹوڈنٹس لیتے ہیں ان کے لیے ہم ایکسلنس ایوارڈز کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس طرح اسکالرشپس ہم طلبہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز، اس طرح پھر ٹائم مینجمنٹ کے ورکشاپ ہم کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم المحمدیہ اسٹوڈنٹ کے پلیٹ فارم سے ایک بہت بڑا جو کام کر رہے ہیں، ہم طلبہ کو نظریاتی طور پر پاکستان کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح
نے جو ان کا خواب تھا کہ نوجوان نسل کو پاکستان کے لیے تیار کیا جائے، تو اس کے اوپر ہم طلبہ کی تربیت کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے بہت سارے پروگرام وہ ملک بھر میں کیے. اچھا راشد صاحب، میں آپ کی ایک تصویر دیکھ رہا تھا، یہ عطا الرحمان، پروفیسر عطا الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ سابق صدر رہ چکے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، اور یہ میرے خیال میں کوئی کراچی ایجوکیشنل کانفرنس ہے. اچھا میں بھی آپ کی اور بھی میں نے چیزیں دیکھی ہیں، فرسٹ ایڈ کانفرنسز اور کیریئر کاؤنسلنگ اور اس طرح کی چیزیں، اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں مذہبی تعلیم بھی آپ دیتے ہوں، تو وہ مجھے نظر نہیں آیا، جو کہ شاید ایک شک کی بنیاد کے اوپر بن سکتا ہے ایک سبب کہ آپ کو امریکی حکومت نے آپ پہ پابندی عائد کی ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں. تو وہ جو دوسرا کام کر رہے ہیں آپ، یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ اور فرسٹ ایڈ، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. یہ ان کا بڑا مضحکہ خیز ہمارے اوپر الزام ہے. جو ہمارے اوپر ایلیگیشنز لگائے گئے اس میں یہ تھا کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں اور اس طرح ہم مختلف کورسز کرواتے ہیں. تو یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ میں نے تعارف کروایا کہ ہم مختلف طلبہ کے لیے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ امریکہ نے یک طرفہ یہ فیصلہ کیا ہے، ان کے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. وزارت خزانہ نے ہمارے اوپر یہ الزام عائد کیا ہے کہ ہم فنڈنگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے. ایسا کوئی ہمارا معاملہ نہیں اور نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ہم خالص طلبہ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور طلبہ تنظیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور ہم نے اس ایشو کے اوپر پھر ہم نے کھل کے بات کی اور ہم نے اپنی بات کو واضح کیا. اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہیں، امریکہ کے پاس، اس کے وزارت خزانہ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو وہ ہمارے سامنے لے کے آئیں کہ ہم نے ہمارے اوپر کوئی ایسے ایلیگیشن یا الزامات یا ہم نے کوئی ایسا کیا ہے. اچھا راشد صاحب، میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جو المحمدیہ اسٹوڈنٹس ہے یہ 2009 میں بنی تھی، اور یہ لشکر طیبہ پہ جو پابندی عائد ہوئی تھی یہ اس سے بہت پرانی ہے. تو مطلب آپ یہ چیز کیوں نہیں ریز کر رہی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے یہ اوباما انتظامیہ نے کیا تھا، اب نئی انتظامیہ ٹرمپ کی آ گئی ہے. خدشہ، اور میں نے بھی اپنے پروگرام میں پہلے کہا ہے کہ لگ ایسے رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ پاکستان کام کر سکتا ہے. اوباما جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں تھا، اس طرح سے نہیں تھا، بہت پرو انڈین تھا. تو مطلب یہ موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ جو نئی انتظامیہ آئی ہے، نئے وزیر خزانہ وہاں پہ موجود ہیں واشنگٹن میں، آپ بھی ان کو لکھیں اور ان کو یہ بیان کریں یہ جو فیکٹس ہیں سارے کہ آپ 2009 میں بنے تھے، آپ کا اس بینڈ جو کلعدم تنظیم ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. بالکل. اس حوالے سے جب یہ ہمارے اوپر لیٹر آیا تو ہم نے پروگرام کیے. ہم نے پریس کلب اسلام آباد میں، اسی طرح ہم نے لاہور مال روڈ پہ ہم نے بہت بڑا پروگرام کیا، اسی طرح ہم نے کراچی میں پروگرام کیا، اور ملک بھر میں ہم نے دیگر بہت سارے شہروں کے اندر ہم نے پروگرام کیے اور ہم نے اپنا موقف واضح کیا، جس کے اندر ہم نے سارے لوگوں کو، جس میں طلبہ تنظیموں کو، اسلامی جمعیت طلبہ ہے، ATI ہے، اسی طرح اور بہت ساری طلبہ تنظیمیں، ان کے تنظیموں کے رہنما وہ آئے. اس طرح سیاسی اور سماجی رہنما اس کے اندر شریک، اور ہم نے اپنی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا کہ ہمارا تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم کسی دہشت گردانہ کارروائی کے اندر ہم ملوث نہیں ہیں. تو ہم نے اس بات کو بالکل واضح کیا اور ہم اس اپنے موقف کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہم انشاءاللہ امریکہ کو، ان کے وزارت خزانہ کو خط بھی لکھیں گے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے آؤ. اچھا، جو امریکی وزارت خزانہ کا جو آرڈر ہے اس میں جو کلیئر ریزن انہوں نے بتایا ہے آپ پہ پابندی لگانے کا، وہ یہ ہے کہ آپ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے دہشت گردی کے لیے.